الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وفي مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سب صحیفے سب کتابیں آپ کی ہیں شان میں آپ کی مقصود عظمت کا بیان ہے قرآن میں سامعین محترم یہ ماہ مقدس ذی الحج جس کے بارے میں کچھ تفصیلات پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد نئے سال کا آغاز جسے محرم الحرام کہتے ہیں سال کا انتہا بھی قربانی ہے اور سال کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ بھی قربانی سے ہوتی ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آتا ہے اسے رب العالمین آزماتے ہیں جس کا تذکرہ خود خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں دولت دے کر خوشی دے کر اقتدار دے کر پھر اس سے لے کر ہر طرح سے جو بندہ بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی آزمائش میں ہے اسے اللہ پاک آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے یہ ماہ مقدس اس کے اندر 3 اعمال ایسے ہیں جو سال کے باقی مہینوں میں ادا نہیں کیے جا سکتے جن میں ایک حج ہے ایک قربانی ہے ایک تکبیرات تشریق ہیں یہ 3 عمل ایسے ہیں جو سال کے باقی مہینوں میں ادا نہیں کیے جا سکتے مثال کے طور پر حج ہے عمرہ کرنے والے لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں
تو مقام حج جو ہیں عرفات، منا، مزدلفہ، ان کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. اچھا بھی یہاں حج ہوتا ہے، یہاں لوگ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، یہ منا ہے، یہاں قربانیاں ہوتی ہیں. لیکن اس جانے میں یا وہاں بیٹھے رہنے سے سال کے باقی دنوں میں کوئی ثواب نہیں. اگر ثواب ہے تو سال کے 5 دنوں میں ہے. 8 ذی الحج سے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور 12 کو وہ ختم ہو جاتا ہے، حج ختم ہو جاتا ہے. تو رب العالمین نے یہ عبادت حج کی وہ ہے جو صرف ذی الحج کے مہینے میں اور 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک اس کا اختتام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سال کے باقی دنوں میں کوئی آدمی عرفات میں مہینہ رہ جائے کوئی ثواب نہیں. ایک آدمی سارے مناسک ادا کر لیتا ہے، عرفات میں نہیں جاتا، حج نہیں، کیونکہ حج رکن اعظم ہے عرفات. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں رب العالمین نے مخصوص عبادات انہی دنوں میں رکھی ہیں جو سال کے باقی دنوں میں نہیں ہے. اسی طرح قربانی ہے. اب یہ قربانی کا عمل جو ہے یہ حضور کی امت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس کا تعلق ہر امت سے ہے. انداز بدلتے رہے، طریقہ کار میں فرق ہے، لیکن قربانیاں سب نے کی. ان قربانیوں سے اگر کوئی لطف اندوز ہوا، فائدہ حاصل کیا، تو وہ حضور کی امت نے حاصل کیا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہے، اور وہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تمہیں یاد آئے کہ کوئی ذات ہے جس نے ہمیں آرڈر دیا ہے یہ کام کرنا ہے. اور وہ قربانی کیسے کرنی ہے؟ من بہیمۃ الانعام، جانوروں پر، جانوروں کی قربانی کرنی ہے. اونٹ ذبح کرنا ہے، گائے ذبح کرنی ہے، بکری ذبح کرنی ہے، بھیڑ دمبا ذبح کرنا ہے. یہ قربانی کے جانوروں کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. ویسے تو ہر عظمت والے کام کو قربانی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا. لیکن یہاں قربانی سے مراد عام قرب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صاحب حیثیت آدمی اپنے ہاتھ سے اور اپنے قیمتی سرمایے سے جانور خرید کرتا ہے، اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قربان کرتا ہے. پہلی امتیں قربانی کرتی تھی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے قربانی کی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل. انہوں نے قربانی کی، ایک نے غلہ رکھا، ایک نے جانور ذبح کیا. تو رب العالمین نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی. حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی. تو وہ قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو چاہے مال غنیمت ہو. پہلی امتوں کو مال غنیمت استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، قربانی کے جانور سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم نے اپنے بندے کو میزبان بنا دیا کہ تو میرا وکیل ہے، آج میں اپنے بندوں کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، تو خود بھی کھا، دوست یاروں کو بھی کھلا، محلے داروں کو بھی کھلا، غربا کو بھی کھلا. تو میرا نمائندہ ہے، آج میرا دسترخوان سارے کو لیے کھلا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو عزت بخشی کہ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرا نمائندہ ہے، میرا وکیل ہے،
آج میرا دسترخوان لگا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ قربانیاں کر رہے ہیں، اور عام کوئی خیرات ہو نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے امیر نہیں کھا سکتا، غریب کو دو، لیکن یہ مہمانی ایسی ہے آپ امیر کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ گھر میں جناب والا گوشت بھونا ہوا پڑا ہے، کباب بنے ہوئے ہیں، اپنے دوست کو بلا لیتے ہیں، آؤ بھائی، حالانکہ اس نے بھی قربانی کی ہوئی ہوتی ہے، چند دوست مل کے کھا پی لیتے ہیں۔ تو شریعت نے قربانی کے گوشت کو ہر امیر غریب کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی امتوں کو قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو کھا جاتی تھی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ پڑی ہوتی تھی۔ تو کتنی بے عزتی کا اور شرمندگی کا مقام ہوتا ہوگا جب ایک میدان میں چیز پڑی ہے، کچھ لوگوں کی قبول ہو گئی ہے اور کچھ کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر کرم نوازی یہ فرمائی کہ حضور کی شان رحمت للعالمین کی چادر امت پر بچھا دی گئی، اور ہر آدمی خوش ہے قربانی کر کے، بھئی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور اس امت کا خاص اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قربانی کرے، کھائے بھی صحیح، اور ہر آدمی اپنی جگہ پر خوش ہے کہ میں نے قربانی کر لی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، فلہذا میری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب لفظ سنت سن کر بندہ سمجھتا ہے قربانی کرنا سنت ہے، یہاں سنت سے مراد وہ سنت نہیں، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ قربانی تو واجب ہے، صاحب حیثیت آدمی پر قربانی واجب ہے۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ اللہ پاک نے ان سے قربانی مانگی اور انہوں نے ایسی قربانی پیش کی جو کائنات کے اندر اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما لنا یا رسول اللہ، ان قربانیاں کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی میں تم پوچھ رہے ہو میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، ابھی قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ کریم اس قربانی کے خون کے قطرے کی برکت سے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج جو لوگ نعوذ باللہ خدا کو مشورے دے رہے ہیں، کیا خدا کو مشورے دے رہے ہیں؟ بھئی یہ قربانی یہ کیا ہے؟ اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، پیسوں کا اسراف ہوتا ہے، فلاں کام کر لو فلاں کام کر لو۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ تمہاری کھوپڑی میں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ سمجھو اللہ کا حکم ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ تو جب یہ عبادت ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اب یہ آپ سوچیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں مجھے عید والے دن بندے کا کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے جس کو اس نے پالا ہے، جس پر اس کا سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ آج میں نے کہا تو مجھے کر کے دکھاؤ، بس تو چلا کی تو ضرورت نہیں، وہ ہمارا رب ہے
جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں سرمایہ دیا ہے، جس نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم قربانی کریں، وہ کہتا ہے یہ کام کرو۔ وہاں چوں چڑھا کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے عید والے دن خیرات کر دیتا ہے، اس کروڑ روپے کی 1 ٹکے کی اہمیت نہیں، اور اس کی اہمیت ہے جو ایک آدمی 10-15 ہزار روپے کا گائے میں حصہ ڈال کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، تیرا کروڑ روپے اپنے منہ پہ مار لے جا، مجھے تیرے کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنے حکم کی تعمیل چاہیے۔ پھر اگلی بات سنیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن یہ جانور جتنے دن تمہارے گھر رہا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں سارا سال پالتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں چند دن پہلے خرید کر لاتے ہیں۔ فرمایا جتنے دن وہ مہمان تمہارے گھر رہے گا، جس کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں، اسے بنڈا ڈال رہے ہیں، اس کو گھمانے پھرانے لے کے جا رہے ہیں، جتنے دن وہ تمہارے گھر رہے گا وہ پیشاب کرے گا، وہ براز کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کے ہر چیز کا وزن ہو کے تمہارے نامہ اعمال میں بخشش کے پروانے پہنچیں گے۔ بِقُرُونِهَا، حالانکہ سینگ کسی نے کھائے نہیں، کسی نے سینگ لے کے فریج میں نہیں رکھے۔ اللہ فرماتا ہے اس جانور کے جو سینگ ہے نا، اس کے جو کھر ہیں، اس کے جسم پر جو بال ہیں، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن وزن ہو کر تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ نیکیاں کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں ملیں گی، یہ حضرت ابراہیم کی سنت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے اللہ کریم اپنی بخشش کے پروانے نصیب فرماتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آج کوئی بندہ ایسا ہے حساب دان جو کہے اس بکری کے جسم پر اتنے لاکھ بال ہیں، اس بیل کے جسم پر اتنے لاکھ بال ہیں، کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، مجھے پتا ہے اس کے کتنے بال میں نے بنائے ہیں، ہر بال کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی پہنچ جائے گی۔ یہ کون ارشاد فرماتے؟ پھر صحابہ کا تو یہ کمال تھا نا، ہر نقطہ پوچھتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے بال، اور جو دمبا ہوتا ہے اس پر تو اون ہوتی ہے، فالصوف یا رسول اللہ، تو جن جانوروں کے جسم پر بال کی بجائے اون ہے، فرمایا اس کو بھی اس اون کے ایک گچھے میں جو لاکھوں وہ بال ہیں، اللہ فرماتا ہر بال کے بدلے میں چاہے وہ اون ہو چاہے اس کے جسم پر بال ہوں، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھے گا۔ یہ خالق کائنات اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ قربانی کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جن کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ لوگوں میرا یار کا حال دیکھا ہے؟ صدیق کہتے ہیں یار کو، دوست کو۔ تو رب العالمین ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں وہ سچا اور سچا اور کھرا میرا دوست ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کائنات کے اندر اگر کسی کو خلیل بنایا ہے نا، وہ ایک ہی ہے دھرتی پہ جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جو رب فرماتے ہیں یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ پر اپنا سب کچھ فدا کرنے والا ہے۔ یہ اعزاز صفِ انبیاء میں اگر کسی کو ملا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے۔
پھر اللہ کریم نے صرف ایسے یار نہیں کہہ دیا، بھٹیوں سے گزارا، اور ان بھٹیوں کی نزاکت کو اللہ کریم اپنے ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم وہ ہے جس کو میں نے آزمایا۔ رب کی آزمائش کوئی عام آزمائش نہیں ہے، ایسی آزمائش جس آزمائش کے بارے میں رب خود کہتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ وہ کوئی معمولی آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن آگے کیا فرما؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اے کائنات والو، تمہارے امتحان ہوتے ہیں، رزلٹ تیار ہوتے ہیں، اور پھر جا کے اناؤنس ہوتے ہیں۔ ابراہیم وہ ہے امتحان دیتا گیا اور میں رب اس کا رزلٹ تازہ ہی سناتا گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، 100% نمبر لینے والا۔ اگر کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو آزمائش کی بھٹی سے گزرا ہے، فرما وہ خلیل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم خاندان سے ٹکرا، ان کو میری توحید سنا۔ حضرت ابراہیم پہنچ گئے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، یہ مورتیاں سارا دن سامنے رکھ کے ان سے منت منوتی، ان سے اپنی خواہشوں کو مانگنے والوں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو وہ رب دکھاؤں جو جہاں بھی تم ہوگے بولنا تمہارا کام ہے، لبیک کہہ کے تمہاری مشکل کشائی فوراً کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا گھر والوں سے ٹکراؤ، ٹکرا گئے۔ گھر والوں نے گھر سے نکالا، نکل گئے۔ جائیداد سے محروم کیا، برداشت کیا۔ وہ ابراہیم جس نے رب العالمین سے بادشاہ وقت کو، اللہ کریم نے فرمایا گھر والوں کو تبلیغ کرنی آسان ہے، ہجرت کرنی آسان ہے، حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے سچا ذرا میرا پیغام سنا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا مجھے کاٹ دے گا، مجھے مار دے گا، میں اکیلا ہوں، مجھے کون بچائے گا۔ ابراہیم نے تو رب سے سودے کیے ہوئے تھے، میں بچوں یا نہ بچوں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں سرے منہ بھی انحراف نہ ہو۔ پہنچ گئے بادشاہ کی عدالت، آگ میں جل گئے، مختصر وقت تھوڑا ہے، آگے پہنچے۔ ابراہیم کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے۔ عرض کرنے لگے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ رب العالمین کے پاس ہے اولاد کے خزانے، بادشاہ نہیں دے سکتا، ڈاکٹر نہیں دے سکتا، پیر فقیر اولاد نہیں دیتا، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو بچے دے دے، بچیاں دے دے، دونوں دے دے، کچھ بھی نہ دے، یہ ساری اس کی نیاز مندی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم تو نے مجھ سے اولاد مانگی، میں تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں۔ یہاں ایک عجیب نکتہ ہے، کہا فبشرناہ بغلام حلیم، حالانکہ اصول یہ بنتا تھا دعا مانگی بیٹا دے، اللہ فرماتے بیٹا دیا، غلام کہتے، حلیم نہیں، حلیم کہہ کے بتایا بیٹا تو دوں گا لیکن آزمائش کی بھٹی میں پورا اترنے والا بھی پھر اسماعیل دوں گا۔ حلیم صابر ہوگا، شاکر ہوگا، امتحانات پر پورا اترنے والا ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، رب العالمین نے خوشخبری سنا دی ہے بیٹا آنے والا ہے۔
وہ فرمانے لگی ابراہیم کیسے باتیں کرتی ہو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب اس عمر میں بھلا کسی کو کوئی اولاد مل سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرا رب جو ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ جب کوئی امید نہ رہ جائے تو اولاد دے دے، اور جب انسان جوان ہو تو اسے اولاد سے محروم کر دو، یہ سارے کے سارے اس کے اپنے رنگ ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں بیٹا نصیب فرمایا۔ جب وہ تھوڑا سا کچھ بڑا ہوا تو رب العالمین نے ساتھ ہی آزمائش کا پیپر دے دیا کہ بیٹا آ گیا نا؟ جی آ گیا۔ فرمایا اچھا اس کی ماں کو بھی لو اور اسے بھی لو، اور اپنے ساتھ کچھ توشہ کچھ زیادہ راہ لے لیں، چلتے جاؤ، جہاں میں حکم دوں گا نا وہاں چھوڑ کے واپس آ جانا ہے، بولنا نہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آخری عمر میں بیٹا ملا۔ جب بیٹا 8-9 سال کا ہوا، جب وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، ابھی تو چھوٹے ہیں، تو ساتھ ہی کہہ دیا ان کو لے جاؤ اور جہاں میں کہوں چھوڑاؤ۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، بڑھیپے میں دیا ہے، اور ایسے بچوں کو تو آدمی سینے سے لگا کے رکھتا ہے، آپ فرما رہے ہیں ان کو چھوڑاؤ، کہاں چھوڑاؤں، کیوں چھوڑاؤں؟ یہ میرے اور آپ کے سوالات ہوتے ہیں۔ ابراہیم اللہ کریم ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم تو تابع دار ہے، چوں چرا تو اس نے کبھی میرے سامنے کی نہیں۔ لیا کہا بھئی چلیں بھئی جان اللہ کی، یہ فرما کہ سفر پہ جانا ہے، یہ بھی نہیں بتا کیا راز ہے، سفر پہ جانا ہے تیاری کر لو، کچھ زیادہ راہ لے لو، جس طرح ہم لوگ چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کہا بھی گھومنے پھرنے جا رہے، بچے کو بھی ساتھ لیا، جا رہا ہے قافلہ۔ اور جب وادی غیر ذی زرع مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچے، آج تو اس کے نظارے کچھ اور ہیں، اور وہ وقت وہ یاد کرو، کچھ بھی نہیں سوا پتھروں کے، کوئی درخت نہیں سائے کے لیے، کوئی جھونپڑی نہیں چھپنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے نا تو اللہ کریم نے فرمایا بس یہاں اتر جاؤ، ان کو بٹھاؤ، جاؤ تم۔ اب آپ اندازہ فرماؤ، یہ ہے امتحان۔ ابراہیم کو رب نے خلیل یوں نہیں بنایا، چھوڑا، سواری موڑی، جا رہے ابراہیم کہاں جا رہے؟ خاموش، بولنے کی تو اجازت نہیں۔ پھر پیچھے سے آواز دی، تیسری جب آواز ملی نا تو پوچھا ابراہیم خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کا آرڈر ہے؟ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا، ہاں رب کا آرڈر ہے۔ تو پھر سیدہ ہاجرہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اگر رب کا آرڈر ہے نا پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، تو جہاں جاتا ہے چلا جا، وہی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی کامل ایمان، تقوی اور اللہ کی ذات پر اعتماد، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے نصیب فرمائی۔ اور جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سیری کے ٹائم وہاں سے واپس ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب پہاڑ سے وہ جل ہوئے نا، یہ پیچھے رہ گئے، وہاں یہ سوال کرتے ہیں، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی۔ یا اللہ انسان ہو کر میرے بس میں نہیں ہے یہ سب کچھ، تو نے ہی مجھے سکون عطا فرمانا ہے اور صبر عطا فرمانا ہے۔ آگے، اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اے اللہ بس تیرا حکم ہے نا،
بشارت ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، دیا بھی تو نے حفاظت بھی تیرے ذمہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ جب میں نے آرڈر دیا ہے نا تو اب حفاظت تو بھول جا، یہ حفاظت میری ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنا سخت امتحان، ماں اور بچہ، چند دن کے بعد وہ پانی کتنے دن چلنا تھا؟ 2 دن 4 دن 6 دن، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ یہ حج کیا ہے؟ حج ابراہیم کے گھرانے کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ جو جمرات کو کیکریاں مارتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ جو صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کیسا منظر ہے، میلین اخضرین، ایک آدمی آرام سے چل رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے سبز پتیاں قریب آتی ہیں گیر لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا چاہے بھاگ نہ سکے، آج وہ اللہ کو ہاجرہ کی وہ سنت پورا کرنے کے لیے وہ اپنے قدموں کو تیز چلاتا ہے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے، یہاں تیری بندی بھاگی تھی، اللہ نے فرمایا مجھے آج بھاگ کے دکھاؤ۔ حالانکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بھاگنا دوڑنا عام حساب سے مسجد میں کوئی یہاں بھاگے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ خود کہتا ہے مجھے اپنی بندی کی اداؤں سے پیار ہے۔ اے حاجیوں، قیامت تک آنے والوں، مجھے ابراہیم کے گھرانوں کی ادائیں چاہیے کہ تم یہاں آؤ اور اس سنت کو زندہ کرو۔ آج ہمارا رشتہ ابراہیم سے کیا ہے؟ ہم حضور کی امت ہیں، ابراہیم کی ملت ہیں، اس لیے کہ ابراہیم کی وہ اداؤں کے محافظ حضور کی امت ہے۔ آج حج کرنے والے کون ہیں؟ حضور کی امت ہے۔ وہ ساری سنتیں پورا کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضور کی امت ہے۔ اور دوسرا رشتہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اولو العزم پیغمبر ہے جن کے اولاد میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب ہے، اور حضرت یعقوب کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ 18,000 پیغمبر حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ان کی اولاد میں پیدا ہوئی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور کی امت کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی اداؤں کے بھی محافظ ہیں، اور ہم اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہیں۔ اور ماں جب اس وقت وہاں وہ بے قراریاں دیکھی نا، تو حفیظ جلندری اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جنہوں نے اسلام کے نقشے کو اور اسلام کے مسائل کو اپنے اشعار میں بند کیا ہے، فرمایا کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، وہ بھاگتی تھی نا پانی لینے کے لیے، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، تھا تو پہاڑ تھا تو پتھروں کے پیچھے بچہ پڑا ہوا ہے، خیال آتا کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی کھا نہ جائے، یہ میرا بچہ ہے، یہ بڑی منتوں سے مانگا گیا ہے، وہ بھاگ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاجرہ تو بھاگ رہی ہے نا، تجھے یہ اعزاز دوں گا، قیامت کی صبح تک تیری ان اداؤں کو میں زندہ رکھوں گا۔ اور پھر رب العالمین نے حضرت اسماعیل کے قدموں میں آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت ہاجرہ جب بھاگ بھاگ کے تھکی تو دیکھا اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی نکل رہا ہے، اور وہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بھی ہم تو 2 ہیں، چلو کوئی 8-10 اور بھی آ گئے، تھوڑا سا ایریا کور کرنے کے بعد ان کی زبان سے نکلا زم 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 زم، کیا مطلب ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ پانی وہاں اس 4 دیواری کے اندر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو دنیا کے کونے کونے میں آب زمزم پہنچ جاتا، اس کے چشمے پہنچ جاتے، اس لیے کہ وہ قربانیوں کے بعد وہ چیز نکلی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک زمزم والا پیدا ہوا،
اور اسماعیل کی اولاد میں ساقی کوثر پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے چشمے میں دونوں چیزیں شامل کر دی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے چشمے تشریف لے گئے، ایک ڈول میں پانی نکالا گیا، حضور نے وہ ڈول، وہ تکلفات تو تھے نہیں نا کہ گلاس لاؤ، جگ لاؤ اور جناب اللہ ذرا بنا شنا کے لے جاؤ، نہیں، جیسے وہ آیا حضور نے اس ڈول کو اپنے منہ سے لگایا، لگانے کے بعد اب صحابہ انتظار میں ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا جوٹھا مبارک دیں گے اور ہم پیئیں گے۔ حضور نے پانی کا بھرا منہ میں اور کلی کر کے اس ڈول میں ڈال کے آب زمزم کے چشمے میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا تم کہتے تھے تمہیں ملے محمد الرسول اللہ کا تبرک، قیامت تک آنے والے امتی جو ہیں اسماعیل کا تبرک بھی پئیں گے اور محمد الرسول اللہ کا بھی تبرک بھی ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے گھرانے کو نصیب فرمائی تھی۔ تو بھائیو، یہ جو قربانی ہے یہ رسم نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہیں نا، وہ ایک رسم سمجھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَمَا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اور لوگوں تم سمجھتے ہو یہ جو قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ کو شاید گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو شاید خون کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے گوشت تم استعمال کرو، خون تمہیں چاہیے تو تم لے لو، میرے پاس جو چیز آنے والی ہے جسے میں دیکھتا ہوں، میں تقویٰ اور نیت دیکھتا ہوں کہ بندہ یہ جانور جو ذبح کر رہا ہے نا، یہ ایک رسم اور روٹین سمجھ کے کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے، ان کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ روٹین وائز کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ورنہ یہ تو عبادت ہے۔ جس عبادت کے کرنے کے پہلے قطرے پر انسان کے گناہ معاف ہو جائیں وہ معمولی عبادت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فاطمہ جی ابا جی، فرمان قربانی ہونے لگی ہے، اوٹ میں پردے کا خیال کر کے نزدیک کھڑی ہو، جب وہ چھری پھیرنے لگے اللہ کے حضور دعا مانگ، یہ قبولیت کے ٹائم ہے، تیری قربانی ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ یا اللہ یہ تو جانور کی قربانی ہے نا، اگر وقت آیا اور تجھے ہماری قربانی کی ضرورت پڑی تو ہماری جان بھی تیرے نام پہ قربان ہے۔ اور آج ہم لوگ جب قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نوکروں کے حوالے ہیں، صاحب بہادر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کوئی یار دوست آئے ہیں، او میاں یہاں بخشش بانٹی جا رہی ہے، تو یاروں کو مل رہا ہے، یاروں کو تو پھر مل لے گا، لیکن یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ دیکھتے ہیں گرمی میں کھڑا ہو نا ذرا تھوڑی دیر، ہاجرہ کس طرح وہاں کوئی شامیانے لگے ہوئے تھے اسماعیل کے لیے، تو 10 منٹ کے لیے قربانی کے لیے وہاں اے سی سے نکل کر باہر نہیں آ سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں میری بخشش بھی اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بھی نہ ہو اور میں بخشش کے پروانے بھیج دوں، اس کے لیے تکلیف کر کے قدم اٹھا کے آئے گا تو میں تیری بخشش کے پروانے بھیجواؤں۔ اس لیے اس عبادت کو عبادت سمجھیے، اور یہ قربانی کا جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ذبح کرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، یا اللہ یہ تو تیری مہربانی ہے کہ آپ نے حکم فرمایا جانور کے ذبح کر لے، اور اللہ فرماتا ہے جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، میری رحمتوں کو دیکھو، میں یہ سمجھ رہا ہوں تم اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہو، گویا کہ تم نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ قربانی کی جو سنت ہے عبادت سمجھ کر اور اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا عمل اور پروسیس ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو ثمرات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔